پیغمبر کے ایک فقرے نے بتایا کہ فاطمہ بنت اسد کی دعا قبول ہوئی. کیسے؟ کہ 3 دن کے بعد، میرے مولا کی آمد کے 3 دن کے بعد، جب بنت اسد ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک بچے کو لے کے باہر آئی تو ابو طالب استقبال کے لیے نہیں آئے، اللہ کا رسول آیا استقبال کے لیے. السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. صلوات محمد. حضرات ابھی ہمارے برادر عزیز، ہمارے چھوٹے بھائی معلن ولایت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ، جو عالمی شہرت یافتہ خطیب بھی ہیں اور شاعر اہل بیت بھی ہیں، بہترین تقریر آپ حضرات کے سامنے کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اتنی کامیاب ترین مجلس کے بعد کسی دوسرے خطیب کے لیے، کسی دوسرے ذاکر کے لیے دعا کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. صلوات پڑھیں بھائی محمد. اور وہ بھی اسی موضوع پر صلوات پڑھیں بھائی محمد. آگے تو شکریہ جو رکھا آئیے ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. حضرت تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی دعا کے موضوع پر آپ مکمل مجلس سماعت فرما رہے تھے. مجھے بھی بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا مقصود ہیں. میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ایسی موضوع کو مسلسل رکھا جائے تاکہ سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے. سورہ مومن کی 60ویں آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا ہے.
خالق کائنات اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے، وقالا رب، تمہارا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ اللہ نے انسان کو غنی بنا کے پیدا نہیں کیا، مجبور بنا کے پیدا کیا۔ انسان صاحب ضرورت ہوتا ہے، انسان صاحب احتیاج ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر نفس، ہر قدم انسان کو کسی نہ کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی شے کی احتیاج ہوتی ہے۔ اول ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جس سے کم اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ میری طرف مکمل طور پر متوجہ ہیں۔ اگر بندہ اپنی احتیاج کو، اپنی ضرورت کو کسی دوسرے بندے کے سامنے بیان کرے تو اسے استدعا کہتے ہیں، اور اگر بندہ اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے بیان کرے تو اسے دعا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد خدا کے لیے جملہ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ ایک جملہ اور سماعت فرما لیں گے، اگر بندہ کسی بندے کے سامنے، دیکھیے گا، اگر بندہ کسی بندے کے سامنے احتیاج بیان کرنے سے پہلے اس بندے کی تعریف کرے تو اسے خوشامد کہا جاتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کے سامنے اپنی احتیاج بیان کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرے تو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد ایک صلوات اور پڑھنے بر محمد لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا اور مکمل موضوع کا حق ادا ہو چکا ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اکثر دعا کرنے کے باوجود لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے کچھ ایسے بندے دنیا میں بھیجے کہ جنہوں نے بندوں کو یہ سکھایا کہ اللہ کے سامنے دعا کی جائے تو کیسے کی جائے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، یہاں پر پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس بستی میں۔ اس وقت میرے سامنے بزرگ کثرت سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے معاف فرمائیں۔ میں جب مجلس پڑھتا ہوں تو میری نظر میں وہ نوجوان ہوتے ہیں، وہ میرے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کی معلومات بہت قلیل ہیں یا جن کو مطالعے کا موقع نہیں ملتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ضرور مجلس پہ پڑھ دی جائیں کہ ان بچوں کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے بزرگ ان چیزوں سے واقف ہوں، تو اگر ان کا وقت خرچ ہو رہا ہے تو مجھے معاف فرمائیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ ہمارے چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، جس کو صحیفہ کاملہ کہتے ہیں۔ اس کو قرآن آل محمد نہیں کہا جاتا، اس کو انجیل آل محمد نہیں کہا جاتا، اس کو تورات آل محمد نہیں کہا جاتا، بلکہ اس مجموعے کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے زبور آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ زبور آل محمد اس سبب سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، زبور، توریت، انجیل اور قرآن، اس میں توریت، انجیل اور قرآن وہ 3 کتابیں ہیں کہ جن میں اللہ نے واقعات بھی بیان کیے، یعنی قصص بھی بیان کیے، ان میں اللہ نے، سمجھ رہے ہیں آپ، حرام و حلال کے مسائل بھی بیان کیے، اس میں یہ بھی بتایا کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، اس میں انبیاء کے واقعات بھی بیان ہوئے، اولیاء کے قصے بھی بیان ہوئے، اس میں شریعت بھی بیان ہوئی۔ لیکن زبور جو اللہ نے جناب داؤد پر نازل کی تھی، اس کتاب میں اللہ نے واقعات نہیں بیان کیے، قصے نہیں بیان کیے، شریعت نہیں بیان کی، حلال و حرام کے مسائل نہیں بیان کیے، بلکہ یہ زبور حقیقت میں مناجات کا مجموعہ ہے۔
دعاؤں کا مجموعہ ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ نے دعاؤں کا مجموعہ جناب داؤد پر نازل فرمایا. جناب داؤد بہترین لہن کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ جب ان مناجات کی تلاوت کرتے تھے تو وہ بڑے بڑے لوگ کہ جن کو اپنی آوازوں پر ناز ہوتا تھا وہ بھی آتے تھے سننے کے لیے، اور فقط ان دعاؤں کو سننے کے بعد مشرف با اسلام ہو جاتے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. مشرف با اسلام ہو جاتے تھے. تو چونکہ زبور دعاؤں کا مجموعہ ہے لہذا اس صحیفہ سجادیہ، کیا سن رہے ہیں آپ، اور صحیفہ کاملہ کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. زبور آل محمد کہا جاتا ہے. سنیے عزیزوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. آپ کے چوتھے امام کے سامنے امام کا ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے. امام سے اس نے شکایت کی کہ مولا، لیکن اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو آپ کو مکمل اختیار ہوگا کہ سنیں یا نہ سنیں، لیکن اگر امام کا قول پیش کروں تو سب کو سننا ہی پڑے گا اور توجہ کے ساتھ سننا پڑے گا. ہمارے چوتھے امام سے اس نے پوچھا مولا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو امام نے فرمایا کہ صرف، اب سنیے بہت غور سے، امام نے فرمایا صرف ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دینے کا نام دعا نہیں ہے. پھر فرمایا صرف زبان سے چند کلمات کی ادائیگی کا نام دعا نہیں ہے. تو اس نے پوچھا مولا پھر دعا کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ دعا کا مطلب ہے اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو دعا کی قبولیت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کے فلسفے کو سمجھیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو صرف ہاتھوں کو اٹھانا کافی نہیں ہے، صرف زبان سے اپنی حاجت بیان کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف بھی ہو اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد بھی ہو. اور شاید اسی دعا کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں بعض معصومین کی دعاؤں کا تذکرہ کیا. ایک یا دو دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جس سے میں اپنے موضوع تک پہنچ سکوں. سنیے عزیزوں، سورہ صافات، سورہ صافات کی آیت نمبر 100. یہ سورہ صافات جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل سورہ ہے. اس سورے میں اللہ نے جناب ابراہیم جو خلیل بھی ہیں، جو اللہ کے عبد بھی ہیں، جو اللہ کے نبی بھی ہیں، جو اللہ کے رسول بھی ہیں، جو انسانوں کے امام بھی ہیں، جو معمار خانہ کعبہ بھی ہیں، ان جناب ابراہیم کی ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے. کیا دعا ہے؟ کہ جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. کیا دعا کی؟ رب حبلی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. خدا کے لیے بیدار ہو کر سنیے کیا دعا کر رہے ہیں. پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. پہلی بات تو یہ سمجھائی گئی کہ دیکھو خالی اولاد کی دعا نہ کرو بلکہ صالح اولاد کی دعا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خالی اولاد کی نہیں بلکہ صالح بیٹے کی دعا کرو. تو جناب ابراہیم نے دعا کی رب حبلی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. جیسے ہی ابراہیم نے یہ دعا کی اب 101 نمبر کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی. کیا کہا جا رہا ہے؟ فَبَشَّرْنَاهُ. میرے خیال میں یہ جو فا آیا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اس کو مسلمانوں کا کوئی فرقہ سمجھے یا نہ سمجھے لیکن کم سے کم فرش ادا پر بیٹھنے والے خوب سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ برابر مجالس اور محافل میں غدیر کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں. نبی نے کیا کہا؟ کہ علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا 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 علی جن مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو یہ فا کا مطلب کیا ہے؟ فا کا مطلب ہے فوراً، فا کا مطلب ہے امیڈیٹ. کیا سمجھا؟ فا کا مطلب
من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دعا کی اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی اللہ نے بغیر دیر کیے ہوئے، بغیر تاخیر کیے ہوئے، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ کس بیٹے کی بشارت دی؟ کہ جناب اسماعیل کی بشارت دی۔ اللہ نے ہاجرہ کے بدن سے ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا۔ کچھ دن کے بعد جناب سارہ کے شکم سے، جناب سارہ کے بدن سے جناب اسحاق بھی پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم نے بیٹے کی دعا کی، اللہ نے فوراً ابراہیم کو بیٹا عطا کیا۔ سن لیا آپ نے؟ بہت غور سے سنا۔ دیکھیں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا امام نے دعا کا مفہوم کیا بتایا ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد۔ ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے بچے نہ جانتے ہوں، بزرگ ضرور جانتے ہوں گے کہ جب جناب ابراہیم نے بیٹے کے لیے دعا کی اس وقت ابراہیم 25 سال کے نہیں تھے۔ خدا جانے آپ غور کر رہے ہیں نہیں غور کر رہے ہیں؟ اس وقت ابراہیم 30 35 40 سال کے نہیں تھے، 50 سال کی عمر بھی نہیں تھی۔ مختلف تاریخوں میں، یہ مولوی صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے گا، مختلف روایتیں ہیں۔ سب سے کم عمر جو بیان کی گئی ہے جناب ابراہیم کی اس دعا کو کرتے وقت وہ ہے 85 سال۔ کتنے سال؟ 85 سال، 85 ایئرز۔ اور روایتوں میں 105 سال بھی ہے۔ جناب ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ بھی کوئی چھوٹی سی عمر کی نہیں تھی، ابراہیم سے تقریباً 10 یا 12 سال چھوٹی تھی۔ تو اگر 85 سال کے ابراہیم سمجھ رہے ہیں آپ، تو 70-75 سال کی جناب ہاجرہ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے بھائی اب تو بیدار ہو جائیے۔ 85 سال کے ابراہیم جن کی زوجہ 70-75 سال کی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ رب حبلی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ اللہ کی قدرت پر اعتماد کیا ہوگا؟ صلوات محمد صلوات اور محمد محمد۔ لیکن قبلہ میں خالی جملے نہیں بول رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ متوجہ رہیں تاکہ میں کچھ عرض کر سکوں آپ کے سامنے۔ تو 85 سال کے ابراہیم نے دعا کی پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، اور جب دعا کی تو اللہ کہہ رہا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ اچھا اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ ابراہیم ہی کی اولاد میں جناب زکریا، کیا سن رہے ہیں؟ سورہ آل عمران میں بھی تذکرہ ہے اور سورہ مریم کا تو آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے۔ جناب زکریا نے اللہ سے دعا کی۔ کیسے دعا کی؟ اللہ کہتے ہیں خفیًا، چپکے چپکے دعا کی۔ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ چپکے چپکے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ چپکے چپکے دعا کی۔ اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اب تو میرے خیال میں روایت کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود ہی کیفیت قرآن میں بیان ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے سر کے بال سفید ہو چکے، میری ہڈیاں کمزور ہیں، میری زوجہ عاقرہ ہے۔ ایک باریک سا جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آپ بولیں گے کہ ہم عاقرہ کا ترجمہ اس لیے آپ کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتے کہ جناب زکریا کی زوجہ صرف نبی کی زوجہ نہیں ہے بلکہ ایک معصوم کی ماں بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عاقرہ کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میری زوجہ عاقرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ امپاسبل، اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی، بچے بھی سمجھ جائیں۔ لیکن جناب زکریا کہہ رہے ہیں میری ہڈیاں کمزور ہیں، میرے سر کے بال سفید ہیں، میری زوجہ عاقرہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اور یہ سورہ آل عمران، پروردگار تو مجھے ایک پاک و پاکیزہ ذریت عطا کر۔ نہیں غور کیا آپ نے بھائی، بالکل غور نہیں کیا ہے۔ سورہ مریم میں پڑھیے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ولیٰ، پروردگار تو مجھے ایک ولی عطا کر۔ کاہے کے لیے عطا کر؟ کہا
خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے سارے حضرات اس جملے کو سمجھ گئے کہ مجھے وراثت کے معاملے میں کس سے خطرہ ہے؟ دور والوں سے خطرہ نہیں ہے، اقربین سے خطرہ ہے۔ اب یہ بات تو آپ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وراثت کے معاملے میں دور والوں سے خطرہ ہوتا بھی نہیں غور کیا آپ نے بھائی؟ وراثت کے معاملے میں دور والوں سے خطرہ نہیں ہوتا، ہمیشہ خطرہ اقربین سے ہوتا ہے۔ تو ان کو اقربین سے خطرہ تھا، کس سلسلے میں؟ کہ وراثت کے سلسلے میں۔ اب بہت قیمتی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، شاید اسی لیے جب اللہ نے اپنے رسول سے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے اقربین کو بلا کے ڈراؤ، تو جب اللہ کے رسول نے اقربین کو بلایا تو چونکہ وراثت کے معاملے میں خطرہ ہمیشہ اقربین سے ہوتا ہے، لہذا پہلی ہی منزل پر نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، یا علی انت فارستی، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ کیا کہا؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد۔ کیا بھائی میں موضوع بدل دوں؟ آپ کو لطف نہیں آ رہی ہے؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو وہاں پر اقربین کے سامنے علی کی وراثت کا تذکرہ کیا گیا۔ کیوں وراثت کا تذکرہ کیا گیا؟ تاکہ دنیا سمجھ لے۔ اب یہ جملہ آپ کے حوالے، اب ہو سکتا ہے لوگوں کی خاموشی ٹوٹ جائے، نبی نے کیا کہا کہ یا علی انت وارثتی، کس کے سامنے کہا؟ اقربین کے سامنے کہا۔ نبی نے بتایا کہ جب اقربین میں علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو میرا وارث ہو تو منافقین میں میرا وارث کون ہو جائے گا؟ صلوات محمد وآلہ محمد۔ یہ تو اقربین ان کے سامنے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ وہاں پر جناب زکریا دعا کر رہے ہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ وہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زکریا کو ایک بیٹے کی بشارت دی اور نام بھی بتایا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے کسی اور کا یہ نام بھی نہیں تھا۔ جیسا بیٹا ہم نے آپ کو عطا کیا تو جناب زکریا کو اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ لیکن جیسے ہی دعا کی ویسے ہی دعا کا نتیجہ سامنے آیا یا نہیں آیا؟ میں آپ کو آج کہیں لے جانا چاہتا ہوں دعا کے حوالے سے۔ جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، خداوند عالم ان کی روح کو بھی شاد کرے۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے ایک دعا اور، مگر اس دعا کا تذکرہ قرآن میں نہیں لیکن تاریخ انبیاء میں ہے، روایات میں ہے۔ اللہ کے رسول پیغمبر اسلام گھر تشریف لائے، لیکن واقعہ عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ ضرور عرض کروں گا۔ اب جہاں تک آپ سمجھیں، کبھی وہ تاریخ گزری ہے جس دن سارے مسلمانوں نے عید میلاد النبی منایا ہے۔ ہم 17 ربیع الاول کو طلوع شمس رسالت کا جشن منائیں گے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن بہرحال یہ دن وہ ہیں کہ جس پر رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا رسول ہی کے حوالے سے ایک جملہ عرض کروں گا، اگر آپ نے سمجھا تو میری قسمت کہ شاید اللہ نے بھی یہ چاہا کہ اللہ کا رسول علی کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے، علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا سمجھے۔ ایک صلوات اور محمد محمد وآلہ محمد پر علی کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے اور علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا سمجھے۔ ایک صلوات اور محمد محمد وآلہ محمد۔ چلیے 2 منٹ اور سے ایک صلوات اور محمد محمد وآلہ محمد۔ ماں کہہ کے مخاطب کرتے، اور میں نے یہ بات فقط خطابت یا ذاکری کے زور پر نہیں آپ کے سامنے عرض کی ہے، بلکہ میرے پاس دلیل، کتاب کا نام ہے سلیم ابن قیس ہلالی۔ جب مولا علی کے گلے میں رسن باندھ کر علی کو دربار خلافت میں لایا گیا تو اس وقت مولا علی نے قبر رسول کی طرف دیکھ کر فریاد کی۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ کے کام آئے گی۔ اور جب قبر رسول کی طرف دیکھ کر فریاد کی تو رسول کو طٰہٰ کہہ کر یا یاسین کہہ کر یا مزمل کہہ کر یا مدثر کہہ کر یا بشیر کہہ کر یا نذیر کہہ کر یا نور اول کہہ کر یا خلق اول کہہ کر یا صاحب معراج کہہ کر یا صاحب لولاک کہہ کر یا خاتم الانبیاء کہہ کر یا ختم الرسل کہہ کر یا عشق
ہمیشہ ماں کہہ کے مخاطب کیا جناب فاطمہ بنت اسد. طبری نے لکھا کہ پیغمبر کے گھر تشریف لائے, جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ مادر گرامی مجھے کچھ بھوک محسوس ہو رہی. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ بیٹا اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں, بربنائے غربت نہیں, بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں. تو انہوں نے کہا گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں. اب رسول اللہ باہر جا کے بازار سے خرید کے بھی کوئی چیز لا سکتے تھے, لیکن شاید اعجاز دکھانا مقصود تھا. اب تو میں رسول کا ذکر کر رہا ہوں, میرے خیال میں اب سبھی کو خوش ہو جانا چاہیے. رسول اللہ جناب فاطمہ بنت اسد کا بازو پکڑ کر ان کو لے کر صحن خانہ میں آئے. صحن خانہ میں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت لگا تھا جس میں نہ شاخیں تھیں, کیا سن رہے ہیں آپ میری تو متوجہ رہے, نہ شاخیں تھیں نہ پتیاں نہ پھل, کچھ نظر نہیں آ رہے, خالی تنا اس کا سامنے موجود تھا. پیغمبر نے اپنا دست اعجاز اس سوکھے ہوئے کھجور کے درخت پر رکھا. کیا سنا یہ بنوا بھائی خدا کے لیے, اب تو جاگیے. جیسے ہی ہاتھ سوکھے ہوئے کھجور کے درخت پر رکھا, کھجور کا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. شاخیں بھی سامنے آئی, پتیاں بھی سامنے آئی, اور اس میں پھل بھی نظر آنے لگے. ایک جملہ کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا کہ بھئی احترام تو ضروری ہے, لیکن نبی کے پاس آنے والوں میں کھجور جیسی صلاحیت تو ایک صلوات پڑھو محمد کہ بھئی صلوات پڑھو محمد. مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. میں اس طرح کی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن حقیقت میں خود آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میں خود بہت تھکا ہوا ہوں. میں بمبئی میں تھا, آخری اشرا پڑھ رہا تھا, اور اس کے بعد وہاں سے میں گوا چلا گیا, اور وہاں بھی مرد مومن ہیں کشمیر کے رہنے والے, بڑی زبردست مجلسیں کرتے ہیں. 2 مجلسیں میں نے وہاں پڑھی. کل دن میں لکھنؤ آیا اور شام کی گاڑی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا, تو تھوڑا سا میری تھکن کا بھی احساس کر لیجئے. آپ بولیں گے تو میری تھکن دور رہے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کم سے کم کھجور جیسی صلاحیت ہو پیغمبر کے قریب آنے والوں. میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو کھجور میں کھجوریں نظر آنے لگی, کھجور کے درخت میں پھل نظر آنے لگے. اب پیغمبر آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد کہا, جملہ آپ کے حوالے ہے, کہ پروردگار کھجوریں تو آ گئی, پھل تو آ گئے, ثمرات تو آ گئے, اب آپ کے سامنے سارے واقعات ہیں نا, کہ پروردگار کیا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے گود میں پالنے والی درخت کو ہلائے تو کھجوریں گرے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. آپ نہیں پہنچے, کہ رسول کی دعا تھی. جیسے ہی یہ دعا کی, کھجور نے اپنی شاخوں کو جھکایا, اور جب کھجور نے اپنی شاخوں کو جھکایا تو پیغمبر نے ہاتھ آگے بڑھائے اور وہ پھل توڑے اور خود بھی کھائے, فاطمہ بنت اسد کو بھی کھلائے. جس کے لیے فاطمہ بنت اسد کے گھر میں کھجور اپنی شاخوں کو جھکا دے, اسے سارے مسلمان حضور کہتے ہیں. کیا بھائی جملے میں کوئی وزن نہیں ہے کیا؟ جس کے لیے فاطمہ بنت اسد کے گھر میں, نہیں ابھی دوسرا جملہ پڑھوں گا تو سب بولیں گے, جس کے لیے فاطمہ بنت اسد کے گھر میں کھجور اپنی شاخوں کو جھکا دے, اسے سارے مسلمان حضور کہتے ہیں. اور جس کے لیے اللہ کے گھر میں حضور اپنے شانوں کو جھکا دے, اسے ہم علی کہتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد وآلہ محمد. اب فاطمہ بنت اسد نے جب یہ معجزہ دیکھا تو شکر کا سجدہ ادا کیا, اور پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی. دیکھیں میں نے آپ کو جناب ابراہیم کی دعا سنائی بیٹے کے لیے, جناب زکریا کی دعا سنائی وارث کے لیے, اب بنت اسد کی دعا سنیے.
کیا دعا کی کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسا ہی بیٹا عطا کر جو اس محمد کا بھائی ہو. کیسا بیٹا عطا کر؟ ایسا ہی بیٹا عطا کر جو اس محمد کا بھائی ہو. یہ مجمع مجھے سوچ سمجھ کے بتائے کہ بنت اسد کے تین بیٹے پہلے سے موجود ہیں. نہیں غور کر رہے ہیں آپ. جناب طالب موجود ہے, جناب عقیل موجود ہے, جعفر طیار موجود ہے. کوئی بنت اسد سے پوچھے کہ کیا یہ بیٹے محمد کے بھائی نہیں ہیں؟ بیٹے بھی ہیں, رسول کے بھائی بھی ہیں, لیکن دعا کے الفاظ کو تو سمجھئے. یہ نہیں کہہ رہی ہے بیٹا عطا کر, یہ نہیں کہہ رہی ہے, بلکہ کہہ رہی ہے ایسا ہی بیٹا عطا کر, ایسا ہی بیٹا عطا کر جو اس محمد کا بھائی ہو. اے بنت اسد, وہ بھی تو بھائی ہیں. یہ بھائی کیسا ہوگا کہ وہ محمد کی ذات کے بھائی ہیں, یہ ان کی صفات کے بھائی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب آپ مجھے بتائیں کہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی بنت اسد کی؟ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں بتا رہا ہوں آپ کہیں کیسے معلوم ہوا؟ نہیں, جیسے وہاں اللہ نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, یہاں پیغمبر کے ایک فقرے نے بتایا کہ فاطمہ بنت اسد کی دعا قبول ہوئی. کیسے؟ کہ 3 دن کے بعد, میرے مولا کی آمد کے 3 دن کے بعد, جب بنت اسد ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک بچے کو لے کے باہر آئی تو ابو طالب استقبال کے لیے نہیں آئے. اللہ کا رسول آیا استقبال کے لیے, ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آگے بڑھے. آگے بڑھ کے کیا کہا؟ کہتے مادر گرامی میرا بھائی کیسا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, کس نیا کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بھائی کیسا ہے؟ ارے بھائی, اگر آج آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے کسی عزیز یا رشتہ دار کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے, تو اگر محبت ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے, لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے. ابھی تو بنت اسد ایک بچے کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے نکل رہی ہے, کیسے معلوم ہوا رسول کو کہ بہن ہے یا بھائی ہے؟ یہ پیغمبر کا کہنا کہ میرا بھائی کیسا ہے بتا رہا ہے کہ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ علی کی اللہ کے گھر میں ولادت اتفاق نہیں ہے, بنت اسد کی دعا کا نتیجہ. صلوات اور محمد وآلہ. یہ فاطمہ بنت اسد کی دعا. بس عزیزوں, بہت دیر آپ نے سن لیا, میں بات کو تمام کر رہا ہوں. دامن وقت میں بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے, کافی تاخیر مجلس میں ہو چکی ہے. میں عرض کروں گا عزیزوں کہ دعا کی بیٹے کی ابراہیم نے, دعا کی بیٹے کی جناب زکریا نے, دعا کی, اور آپ کے سامنے عرض کر سکتا تھا لیکن بس بات کو مختصر کر رہا ہوں. دعا کی بیٹے کی جناب فاطمہ بنت اسد نے, لیکن ابراہیم نے دعا کی, بیٹا نہیں تھا, بیٹے کی دعا کی. آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ زکریا نے دعا کی, وارث نہیں تھا, بیٹے کی دعا کی. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے, وہاں بیٹا نہیں تھا ابراہیم کا 85 سال کے سن میں, تو بیٹے کی دعا کی. زکریا کے بیٹا نہیں تھا, بیٹے کی دعا کی. فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تو تھے لیکن ایسا نہیں تھا. نہیں غور کر رہا یہ مجمع, ایسا نہیں تھا تو بیٹے کی دعا کی. لیکن علی نے جو عباس کی دعا کی, سنایا, تو یہ نہیں ہے کہ بیٹا نہیں تھا جیسے ابراہیم نے دعا کی, بلکہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے تھے. فاطمہ بنت اسد کے بھی بیٹے تھے مگر ایسا نہیں تھا. لیکن علی نے جو عباس کی دعا کی تو حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. آپ نے شاید جملے کی اہمیت کا بالکل اندازہ نہیں لگایا کہ حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے, بیٹے کی دعا. جناب عقیل سے کہنا ہے بھیا عقیل, کسی ایسے خاندان میں, یعنی خالی دعا نہیں تدبیر بھی ہو رہی, ایسے خاندان میں, بہادر خاندان میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. بہادر عورت بھی چاہیے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب لطف حاصل کرنا آپ کا کام ہے, بلکہ بہادر خاندان, بہادر خاندان میں شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر پیدا ہو. یہ
یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے لیے سمجھ رہے ہیں بہت بڑا میسج، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ ایسے بہادر خاندان، میں 4 مصرے آپ کو سناؤں۔ بلال صاحب تو ماشاءاللہ شاعر ہیں، میں اپنے نہیں سنا رہا ہوں آپ کو 4 مصرے۔ جناب اکمال لکھنوی کے 4 مصرے ہیں، اور میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو سنے ہوئے ہوں گے۔ کچھ اشعار ایسے ہیں جو زبردست خاص و عام، کہ جو حقیقت میں خود بہادر ہو پسر اس کا دلیر ہوتا ہے۔ کیوں نہ عباس ہوتے مثل علی، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ ایک صلوات اور محمد محمد و آل محمد۔ کیوں نہ عباس ہوتے مثل علی، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ تو شیر کا بچہ ہونا ہی شیر ہونے کے لیے کافی۔ علی کا بیٹا ہوگا تو بہادری ہوگا۔ یہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں آنے والے اپنے ہر چاہنے والے کو، سنے جو میں عرض کر رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جب شادی کا ارادہ کرنا تو یہ نہ سوچنا کہ تم اپنے لیے سودا تلاش کر رہے ہو۔ کیا سمجھا آپ؟ یہ سوچنا کہ تم اپنے بچے کی ماں ڈھونڈ رہے ہو۔ اور شاید یہ بھی بتا دیا کہ ایسے اچھے گھرانوں میں شادیاں کرو کہ جہاں سے جو بچے پیدا ہو وہ ولایت علی کے قائل بھی ہو، حسین کے ناصر بھی۔ ایک صلوات محمد اس لیے کہ احادیث میں آیا ہے کہ بچوں پر ماموں تک کا اثر ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد کچھ غور ہی نہیں کیا آپ نے، بچوں پر ماموں تک کا اثر ہوتا ہے، بچوں پر ماموں تک کا اثر ہوتا ہے۔ اب بیان کرنا میثم زیدی کا کام ہے، تلاش کرنا آپ کا کام ہے کہ ابو جہل کا بھانجا کون تھا۔ ارے بھیا صلوات پڑھے محمد۔ تو ننھیال کا اثر بھی بچوں میں پایا جاتا ہے، ماموں کا اثر ہوتا ہے، نانا کا اثر ہوتا ہے، خالہ کا اثر ہوتا ہے، سب کا اثر ہوتا ہے بچے کو۔ اسی طرف اشارہ، ورنہ مولا علی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا دوسرا رخ، ٹھیک ہے بہادر خاندان کی بیوی چاہیے تھی، تو یہ جناب عقیل سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ لیکن جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ مجھے نہیں سنانا، بالکل الگ کی بات سنانا۔ عقیل نصاب عرب تھے۔ آج کل بھی کچھ لوگ سامنے آتے ہیں کہ جناب عقیل وہاں چلے گئے تھے، وہاں چلے گئے تھے، وہاں چلے گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں کہتے ہیں، کس لیے کہتے ہیں؟ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ارے آپ کیا آپ نے مولا علی کی بات کرتے ہیں؟ علی کے بھائی عقیل وہاں چلے گئے تھے، حاکم شام کے دربار میں چلے گئے تھے۔ کون چلے گئے تھے؟ جناب عقیل چلے گئے تھے۔ ایک نازک سا جملہ کہہ رہا ہوں کہ عقیل سے دشمنی ہی اس لیے ہے کہ عقیل نسب پہچانتے ہیں۔ ایک صلوات محمد محمد وہ کہتے ہیں صاحب چلے گئے۔ ارے بھیا چلے گئے تھے، کہیں چلے جانا کسی کے کردار کی پستی تھوڑی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھو وہاں جا کے بھی کہہ کیا رہا ہے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، یوں تو موسیٰ فرعون کے دربار میں چلے گئے تو کیا اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے چلے گئے؟ نہیں، پھر کیا کرنے کے لیے گئے؟ کہا وہاں گئے تو حق بیان کرنے کے لیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ کا دربار فرعون میں جانا نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ موسیٰ وہاں کہہ کیا رہے ہیں۔ ایسے یہ نہ دیکھو کہ عقیل وہاں چلے گئے، یہ بتاؤ تم وہاں جا کے کہاں گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے عزیزوں، بہت معذرت کے ساتھ، ادھر ایام عزا کی آمد کا احساس ہوا، سب نہیں، کچھ لوگ
جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے حسین کے فرش ادا پر آنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے. لیکن کچھ لوگ اپنے بچوں کو سمجھانے لگتے ہیں دیکھو ان کی مجلس میں نہ جانا، عزاداری کے کسی پروگرام میں نہ جانا، جلوس میں نہ جانا. سب طرف ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں ان کیا نہ جانا. کبھی آپ نے سمجھایا؟ کیا سمجھایا؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں وہاں اجتماع ہو رہا نہ جانا، وہاں جلسے میں نہ جانا، وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا. ہم کبھی اپنے بچوں سے نہیں کہتے یہاں نہ جانا وہاں نہ جانا. کیوں نہیں کہتے؟ کہ ہم اس لیے نہیں کہتے، اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جب بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اسے عقیدے کا ویکسینیشن کر دیا جاتا ہے. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ عقیدے کا ویکسینیشن کر دیا جاتا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ کان میں جو اذان و اقامت ہے یہ عقیدے کا ویکسینیشن ہی تو ہے. اب یہ بچہ زندگی بھر نہیں بھولے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے. یہ زندگی بھر نہیں بولے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ علی اللہ کے ولی ہے. کیوں کہ بچے کے کان میں کہہ دیا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بچہ ہے یہ کہیں بھی جائے بدلنے والا نہیں ہے. کسی کی بھی بات سنے اس کے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے. اب دی چاہے تو یہ مجمع بولے، دی جائے تو سر جھکا کے خاموش ہو جائے، لیکن جملہ بڑے قیامت کا ہے. ارے بھائی ہم علی کے چاہنے والے ہیں. جب ہمارے بچے غیر کی محفل میں جا کے نہیں بدلتے تو علی کا بھائی کہیں جا کے صلوات محمد وآلہ محمد. اب آپ مجھے بتائیے کہ جناب عقیل بے شک نسب کے جاننے والے تھے، لیکن کیا مولا علی سے زیادہ؟ یہاں تو تلوار چلتی تھی تو 70 نسلیں دیکھ کر. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جناب عقیل نسب سے واقف ہوتے تھے. یہ ہے اس کا باپ کو دادا ویسا تھا، دادا یہ تھا، اس کا دادا یہ تھا. تو عقیل پچھلی 70 پشتیں تو دیکھ سکتے تھے، لیکن آنے والی نسلوں کو تو علی ہی دیکھتے تھے. کیا سمجھا؟ تو علی سے زیادہ نسب کا جاننے پہچاننے والا کون ہوگا؟ جو آنے والی نسلوں کو بھی دیکھتا ہو اور پچھلی پشتوں کو بھی جانتا ہو پہچانتا ہو. اس سے زیادہ کون ہوگا؟ اور پھر عزیزوں ہمارے مولا کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. یہاں انسانوں کی تو بات ہی چھوڑی ہے. چلے جا رہے ہیں میرے مولا، ساتھ میں جناب سلمان، ایمان کے 10 درجوں پر فائز سلمان علی کے ساتھ ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں چیٹیاں ہی چیٹیاں نظر آ رہی. وادی نمل، چیٹیاں ہی چیٹیاں. سلمان نے چیٹیوں کو دیکھا کہ جو حقیقی ایمان والا ہوتا ہے وہ ہر جگہ اللہ کی حمد کے بہانے تلاش کر لیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ بہت توجہ آپ بتائیں تھے. ہر جگہ اللہ کی حمد کے بہانے تلاش کر لیتا ہے. تو سلمان نے چیٹیوں کو دیکھا کہ ساری تعریف اس اللہ کی جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے. پوری وادی سیاہ ہو رہی ہے نا، کوئی غلط تعریف تو نہیں کی کہ ساری تعریف اس اللہ کی جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے. میرے مولا نے کہا سلمان یہ کہہ کے تعریف نہ کرو. کہ پھر کیا کہہ کے تعریف کروں؟ کہ تعریف یہ کہہ کے کرو کہ ساری تعریف اس اللہ کی جو ان چیٹیوں کا خالق ہے. میرے خیال میں یہ مجمع سمجھ گیا. بھائی آپ جب سمجھ گئے تو سلمان نہ سمجھیں گے؟ بس جیسے ہی مولا علی نے یہ کہا سلمان نے کہا یا علی آپ جانتے ہیں چیٹیوں کی تعداد؟ کہ ہم نے جانیں گے تو کون جانے گا؟ پھر فرمایا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان چیٹیوں کی تعداد کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں داہنی طرف کتنے جا رہے ہیں اور بائیں طرف کتنے جا رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کن کا رخ مشرق کی طرف ہے، کن کا رخ مغرب کی طرف ہے. اور اس کے بعد میرے مولا نے جملہ کہا جیسے جی چاہے بیٹھے سنیے گا. فرمایا سلمان ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں
صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں۔ جب مولا علی نے یہ فرمایا تو سلمان نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب سلمان کا کھلا ہوا چہرہ دیکھا تو مولا علی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا سلمان اپنا چہرہ میرے اور قریب کرو۔ سلمان اور قریب آئے، علی نے اپنا دست اعجاز سلمان کے چہرے کو پھیرا، جو سمجھئے کہ ید اللہ سلمان کے چہرے تک آیا۔ جملہ بدل دوں کہ ایک لمحے میں ید اللہ نے سلمان کو سلیمان بنا دیا۔ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا، سلمان کو سلیمان بنا دیا۔ کیوں کہ سلیمان کی شان یہ تھی کہ وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے۔ سورہ نمل پڑھیے، سمجھتے تھے نا؟ جا رہے ہیں راستے میں دیکھا چیٹیاں چیٹیاں نظر آئی، سورہ نمل میں ہے نا؟ جناب سلیمان نے دیکھا، سلیمان کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آیا۔ کسی شخص نے آگے بڑھ کے پوچھا سلیمان سے کہ آپ مسکرائے کیوں؟ کہ میں چیٹیوں کے سردار کی آواز سن کے مسکرائے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم ان کے پیروں سے کچل نہ جاؤ، لہذا تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ یہ قرآن میں تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں علی نے سلمان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کچھ دیر کے لیے سلمان سلیمان بن گئے، چیٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے مولا نے کہا سلمان اب ذرا تم اپنی زبانی میرے ساتھیوں کو بتاؤ کہ ان چیٹیوں کا سردار کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، ان چیٹیوں کا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ سلمان نے ذرا غور کیا کہ یا علی ان کا سردار پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم سب اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ، اس لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنا ہے بات۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو جو علی چیٹیوں کے بارے میں اتنا جانتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ خاندان کون سا؟ پھر کیوں؟ کس لیے پوچھا؟ آپ کو معلوم ہے کس لیے پوچھا؟ بس جناب عقیل کے 3 فقرے سماعت فرمائیں۔ جب مولا علی نے کہا تو کیا فرمایا جناب عقیل نے؟ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سن لیں، ایک نکتہ ہے، گوشہ ہے، میرا نہیں، قطعی میرا نہیں بلکہ بزرگ ذاکرین کا گوشہ ہے، اور وہ یہ پڑھتے ہیں کہ جبریل سے زیادہ نہ رسول کو کوئی پہچاننے والا تھا نہ مولا علی کو جاننے والا تھا۔ جبریل بی بی زہرا کو بھی خوب پہچانتے تھے اور جنت کے سرداروں کو بھی پہچانتے تھے، روز رسول کے پاس آتے تھے، علی کے لیے تلوار لے کے آئے تھے، بی بی زہرا کے گھر کی چکی چلائی تھی، حسنین کو گود میں کھلایا تھا، جھولا جھلایا تھا۔ یہ نہ پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ لیکن جب پنجتن چادر میں جمع ہو گئے، لیکن سنیے میں کہاں لے جا رہا ہوں، یہ چیز تو آپ نے 1000 بار سنی ہوگی کہ عقیل سے کیوں کہا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس رخ سے نہ سنا ہو۔ تو جب جانتے تھے پہچانتے تھے تو اللہ سے کیا کہا؟ من تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ کیوں پوچھا؟ کس لیے پوچھا؟ کہ اس لیے پوچھا کہ جبرائیل اللہ کی زبانی اہل بیت کے فضائل سننا چاہتے تھے، اہل بیت کے قصیدہ سننا چاہتے تھے، کیونکہ جبرائیل کو معلوم تھا کہ جتنی محبت اللہ کو اہل بیت سے ہے کائنات میں کسی کو نہیں ہے، لہذا خالی پوچھیں گے کہ کون ہے تو اللہ اہل بیت کے فضائل بیان کرے گا، اور اللہ نے بیان بھی کیے، اعلموا یا ملائکتی ویا سکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسا۔ اللہ کہہ رہا میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں نہیں روشن کی، میں نے ستاروں کو نہیں خلق کیا، میں نے دریاؤں کو نہیں روا کیا، ان میں کشتیوں کو نہیں چلایا، لیکن جو کچھ خلق کیا خمسۃ الذین هم تحت الکسا، ان 5 کے لیے کہ جو چادر کے نیچے جمع۔ تو جبرائیل چاہتے تھے کہ اللہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھے، کیا سنایا؟ اور تمام فرشتے سنیں۔ اسی لیے بھری ہوئی محفل میں مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کہ عقیل کسی ایسے بہادر خاندان میں نہیں غور کیا، میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ علی بھی جانتے تھے کہ فاطمہ کلابیہ کے علاوہ کوئی اور
نہیں ہے، لیکن عقیل سے کیوں پوچھا؟ پوچھنے کا مقصد وہی ہے جو جبرائیل نے اللہ سے پوچھا، من تحتل کسا، کیا سمجھا آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ عقیل تھے نصاب عرب، جیسے ہی پوچھا جناب عقیل نے فرمایا، 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب عقیل نے کہا یا علی، ایک خاندان ہے جس میں ایک بی بی ہے فاطمہ کلابیہ، 3 جملے سنے گیا کہ یا علی وہ ایسی بی بی ہے کہ عرب کی شجاعت کی تاریخ ان کے خاندان کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ کیا فرمایا کہ یا علی وہ ایسی بی بی ہے کہ جن کی ننھیال اور ددھیال میں دور دور تک بزدلی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے اس کے بعد تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ یا علی یہ لوگ ملائب الاسنہ کہلاتے ہیں، یعنی نیزوں سے کھیلنے والے۔ بس میں آپ کو یہی تک لے کے آنا چاہتا تھا، یہ ملائب الاسنہ کہلاتے ہیں۔ تو جیسے وہاں جبرائیل چاہتے تھے کہ اللہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھے، ایسے ہی علی چاہتے تھے کہ سارے مجمع کے سامنے عقیل عباس کی ننھیال کا صلوات محمد وآلہ اس لیے پوچھ رہے ایک صلوات اور محمد وآلہ۔ بس قبلہ آپ بیدار ہو گئے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بس 2-4 جملے اور ملاحظہ فرما لیں۔ سرکار قمر بنی ہاشم کا تذکرہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی مرحوم کے لیے اور ہی سارے ثواب نہیں ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے ملائب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والے۔ پھر کبھی آپ کے درمیان حاضر ہوا، آپ نے یاد دلایا تو اس کی وضاحت بھی کروں گا اور کچھ چیزیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عباس کے پاس جو شجاعت ہے اس پہ ددھیال کا بھی حصہ ہے، ہائے ہائے سن رہے ہیں، اور ننھیال کا حصہ بھی ہے۔ ددھیال کی شجاعت کیا ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تلوار کے حوالے سے، ذوالفقار کے حوالے سے، سیف کے حوالے سے عباس کی ددھیال کی شجاعت بیان ہو رہی۔ ننھیال کی شجاعت کیا؟ ملائب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والے۔ یا دوسرا ترجمہ اس کا علماء نے کیا کھیل کھیل میں نیزہ چھین لینے والے۔ قسم خدا کے عزیزوں پڑھیے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں۔ اب ددھیالی شجاعت سنیں گے آپ حضرت عباس؟ جنگ صفین ہو رہی، میرے مولا تلوار چلائے، بہت اختصار سے 5 منٹ کے اندر مولا علی تلوار چلا، آزاد جس میں انسانی ہوا میں پرواز کر رہے ہیں۔ کسی نے پکار کے کہا یا علی اب ہم میں آپ سے مقابلے کی تاب نہیں رہی، یا علی آپ جائیے کسی اور کو بھیجیے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ جب مقابلے کی تاب نہیں تو مقابلے پر آئے گئے، لیکن ہمارا عالی ظرف آتا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ واپس ہوئے، سن رہے ہیں، واپس ہوئے۔ اب خیمے سے ایک جوان چہرے پر نقاب ڈال کے سامنے آئے۔ اب دیکھیں کوئی سسپینس نہیں، آپ جانتے ہیں یہ آنے والا کون تھا، لیکن شاید اس بندے میں بہت سے لوگوں کو علم نہ ہو کہ حضرت عباس کی ولادت ہوئی ہے سن 26 ہجری میں، اور جنگ صفین ہوئی ہے سن 37 ہجری میں۔ تو 37 ہجری میں حضرت عباس کتنے سال کے؟ 11 سال کے۔ لیکن 11 سال کے سن میں ہمارے آقا کی قد و قامت ایسا تھا کہ مورخ نے صفین میں عباس کو لکھا مرد کامل۔ نہیں غور کیا آپ نے بھائی؟ سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ 11 سال کے سن میں لکھا مرد کامل۔ اب ظاہر سی بات جو 34 سال کے سن میں ایسا ہو کہ گھوڑے پر بیٹھے تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے ہوں، تو 11 سال کے سن میں مرد کامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چہرے پر نقاب ڈال کے ساری باتیں میں نے ترک کر دی۔ ابن شاسا جس کو بعد مورخین نے ابو شاسا بھی لکھا ہے، بہت بہادر بہت بڑا پہلوان، وہ آیا، اس کے 7 بیٹوں کو پہلے قتل کیا، پھر اسے قتل کیا۔ عباس کی تلوار چل رہی، ایک مرتبہ شام کے لشکر سے آواز آئی
لیکن یہ 11 سال کا سن اپنے ذہن میں رکھیے. جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ رب حب لی من الصالحین، مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. علی نے مانگا تھا بہادر بیٹا، لیکن اللہ نے بیٹا ایسے عطا کیا کہ آپ زیارت میں کرتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح. سمجھ رہے ہیں؟ عبد الصالح. یہ حضرت عباس کی زیارت میں فقرہ آپ اپنی زبان سے ادا کرتے. اب سنیے عزیز الصالح بننا، بہت توجہ آپ حضرات. کسی نے پکار کے کہا یا علی آپ تو کہہ رہے تھے جا رہا ہوں کسی اور کو بھیجتا ہوں، اب آپ خود چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے. میرے مولا کے خیمے کا پردہ اٹھا، مولا علی خیمے سے باہر نکلے، میدان کا رخ کیا. اب شام کا لشکر گھبرایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بھی علی، یہ بھی علی. علی گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس جوان کے قریب آئے. آپ میری طرف دیکھیں، اس جوان کے قریب آئے. لیکن یہ فقرہ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے نہ سنا. عبد الرزاق المکرم نے اپنی کتاب قمر بنی ہاشم میں تحریر کیا ہے، لیکن یہاں جو علماء اور ذاکرین اور شعراء بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم سے کم اس بات کی ضرور داد دیں گے کہ میں نے اس جملے کو کس طرح سے استعمال کیا. مولا علی قریب آئے، عباس کے چہرے سے نقاب الٹی. اب جو علی نے عباس کے چہرے سے نقاب الٹی، سامنے شام کا لشکر ہے، عباس گھوڑے پر سوار ہے. علی نے اپنے 11 سال کے بیٹے کے چہرے سے نقاب الٹی. مورخ نے لکھا، لیکن میں اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ خاندانی بت پرستوں کی ناجائز اولادوں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ ابو طالب کے 11 سال کے پوتے کی پیشانی پر سجدے کا نشان چمک رہا. صلوات علی محمد وآل محمد. میرے مولا نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہے بنی ہاشم کا چاند. پشت پہ ہاتھ رکھا، واپس خیمے میں لے کے آئے، سر سے خود اتار کے الگ رکھا، زرہ کو الگ کیا. کتاب کا نام ہے علمدار کربلا، لکھنے والے آغا دیباجی انہوں نے تحریر کیا کہ علی نے اپنے بیٹے کی پیشانی چومی. کہ میرے لال کوئی خواہش، کوئی تمنا؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بچہ میدان میں شمشیر زنی کے جوہر دکھا کے آ رہا ہوں، پسینے پسینے ہو، وہ کیا کہے گا؟ کہ بابا پیاس محسوس ہو رہی، تھوڑا سا پانی پلا دے. اگر ساقی کوثر چاہتے تو سلمان سے کہتے میرے لال کو پانی پلا دے. کہ میرے بچے کو سیراب کر. قمبر سے کہتے کہ پانی لے آ. محمد حنفیہ سے کہتے کہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پانی لے آ. لیکن علی نے کسی سے نہیں کہا، خود گئے، ایک کودے میں پانی لے کے آئے. یا علی مبارک ہو، آپ کا بیٹا میدان میں تلوار چلا کے آیا، پانی مانگا، آپ کے پاس پانی تھا، آپ نے پانی پلا دیا. لیکن جب کربلا کے میدان میں علی اکبر میدان سے واپس آ کے کہیں گے بابا پیاس محسوس ہو رہی ہے، تو حسین کے پاس پانی کہاں ہوگا جو علی اکبر کو ملا ہے؟ حضرت عباس سے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا نہیں میرے لال، آج میرے ہاتھوں سے پانی پی. علی نے اپنے ہاتھوں سے کوزہ عباس کے لبوں سے لگا دیا. حضرت عباس سے پانی پینا شروع کیا، علی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. رو لیجیے سی، شرما کے نہ رویا کی. یہی رونا، یہی گریا مقصد و معاد مجلس ہے. بابا کیا تلوار چلانے میں کوئی کمی ہو گئی جو آپ رو رہے ہیں؟ اے بابا کیا شجاعت کے مظاہرے میں کوئی کوتاہی ہو گئی جو آپ رو رہے ہیں؟ نہیں میرے لال، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں. رو تو اس بات پہ رہا ہوں کہ آج تو نے پانی مانگا تو میں نے تجھے پانی پلا دیا. کربلا میں تیرے سامنے پانی آئے گا مگر تو پیاسا مارا جاتا.
کسی غم میں نہ رلا ہے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ بس عزیزوں ایک روایت سنیے میں مجلس کو تمام کر دوں۔ آغائے سید کاظم قزوینی تقریباً ہر اس کتاب میں یہ واقعہ ملتا ہے جہاں جہاں حضرت عباس کے بارے میں تفصیلات درج کی گئی۔ حضرت عباس کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے۔ محمد علی خراسانی ذاکر تھے، خطیب تھے، مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن مجلس پڑھ رہے تھے، عید اللہ قزوینی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد علی خراسانی نے مجلس میں بیان کیا کہ تیر حضرت عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ چاہنے والے بیٹھے تھے، اتنا پڑھنا تھا کہ لوگ سر و سینہ پیٹ پیٹ کے رونے لگے۔ بہت دیر تک گریہ ہوتا رہا۔ عید اللہ قزوینی بھی بہت روئے، منہ پر تماچے مار مار کے روئے، سر پیٹ کے روئے، سینے پہ ہاتھ مار کے روئے، زانو پیٹ کے روئے۔ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا حق اہل بیت کا عارف بھی ہوتا ہے، لہذا رونے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ لیکن جب مجلس تمام ہو گئی تو آغا قزوینی نے محمد علی خراسانی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ایسے مسائل نہ پڑھا کرو جن کی سند قوی نہ ہو۔ محمد علی خراسانی کو آغا کا یہ جملہ بہت زیادہ پسند تو نہیں آیا، لیکن خاموش ہو گئے، چلے گئے اپنے گھر۔ آغا قزوینی اپنے گھر آئے۔ عزیزوں میں صاف صاف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہر عالم کا یہ مرتبہ نہیں ہوتا کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معصومین آگے اس کی اصلاح کر۔ یہ جو آپ واقعات سنتے ہیں شیخ صدوق کے لیے یا علامہ مجلسی کے لیے یا دیگر شیخ مفید کے لیے کہ معصوم نے آ کے یا امام نے آ کے ان کی اصلاح فرمائی، اگر ان سے کوئی لغزش ہو گئی تو یہ سمجھیے کہ اس سے اس عالم کا مرتبہ پست نہیں ہوتا بلکہ بلندی اس کی ثابت ہوتی ہے کہ اس بلندی پر ہے کہ معصوم آ کے اصلاح کر رہا ہے، ورنہ نہ معلوم کتنے لوگوں سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سب کے خواب میں معصوم نہیں آتا، ہر ایک کا یہ مقدر ہی نہیں ہوتا، کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں آپ سے ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کی اصلاح کے لیے معصوم خود خواب میں نہیں آتا۔ آغا قزوینی گھر پہنچے، بستر پر لیٹے سو گئے، خواب میں دیکھا کہ سرکار قمر بنی ہاشم کو تفسیر کر اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں قزوینی کیا تو کربلا میں موجود تھا جو تو نے دیکھا کہ مجھ پر کیا ظلم ہوا اور کیا ظلم نہیں ہوا؟ سرانے لگے آغا قزوینی، کانپنے لگے، کہا آقا میں سمجھ گیا آپ میری اصلاح کے لیے تشریف لائے، آقا میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آقا اب آپ تشریف لے آئے تو ایک سوال میرے ذہن میں ہے، آپ اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا آقا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ آقا میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ جب آپ کا قد اتنا زیادہ تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے تو یہ آپ کے سر پر گھرج کیسے لگا؟ آقا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کار قزوینی تو نے کیا پوچھ لیا؟ عزیزوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، یہ آقا عباس کے مصائب ہیں، انہی کی زبانی سنی ہے۔ کہا قزوینی تو نے کیا پوچھ لیا؟ ارے سن سکتا ہے تو سن، جب میں دریا سے مشک بھر کے چلا تو میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے مشکیدوں کو خیمے میں پہنچا دوں تاکہ سکینہ کی تشتگی تمام ہو جائے۔ میں خیمے کی طرف پڑھ رہا تھا، ادھر پسر سعد نے پکار کے کہا کہ اگر ایک قطرہ پانی حسین کے خیموں میں پہنچ گیا تو کوئی زندگی بھر ان سے لڑ نہ پائے گا۔ اب چاروں طرف سے تیر برسنے لگے لیکن میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ حکیم بن طفیل نے میرے دہنے شانے پر وار کیا، میرا ہاتھ کٹ کے زمین پر گرا، کسی نے دوسرے ہاتھ پر وار کیا، میرے دونوں بازو کٹ گئے۔ اب میں نے مشکیدے کو دانتوں سے دبایا، اب بھی میں چاہتا تھا کہ خیمے تک پانی پہنچا دوں، یہاں تک کہ ہرملہ نے ایک تیر چلایا، وہ تیر مشک سکینہ پر لگا۔ جب مشک کا سارا پانی بہ گیا تو اب میرا ارادہ بدل گیا، اب خیمے میں جانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ تھا۔ میں نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، اب میں لشکر کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اسی وقت کسی کا ایک تیر آ کر میری آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بائک پر بیٹھے ہوئے کہیں چلے جا رہے ہیں، اگر کوئی سنگریزہ آپ کی آنکھ میں آ کے پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ فوراً ہاتھ آتا ہے، آنکھ کی عبادت کرنے
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کے طفیل میں مرحوم کے درجات میں مزید اضافہ فرما، ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر جناب سید صفدر حسین صاحب مرحوم ابن سید حسن الحمد